بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کو بیسیکلی ہم لوگ 5 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے والا ہوں۔ ویڈیو ایک ہی ہوگی لیکن اس کے 5 چیپٹرز ہیں، 5 لیولز ہیں، 5 سٹیجز ہیں، جن میں ان کے اگر میں آپ کو کائنڈ آف انڈیکس ٹاپکس بتا دوں تو سب سے پہلے دی پلان آف DHA، اس کے بعد ریئلٹی آن گراؤنڈ، اور اس کے بعد ریٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے، پھر انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر جو فائنل سٹیج ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ویئر وی اسٹینڈ ناؤ، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوستو، دی پلان سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اسلام آباد جو کہ ڈفرینٹ زونز میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، زون 5 اسلام آباد کا جو پارٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور زون 5 میں آپ کا DHA فیز 5، DHA فیز 6 اور DHA ویلی جو ہے زون 5 میں فال کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے پلان سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے۔ آپ کا جو زون 5 ہے، DHA فیز 5، 6 اور ویلی، یہ بڑی 4 میجر روڈز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، یہ بالکل مڈ میں ہے۔ سب سے پہلا فرنٹ سائڈ پہ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے، آن دا ادر ہینڈ آپ کا GT روڈ، اور آن دی رائٹ سائڈ کہوٹا روڈ، اور آن دا بیک سائڈ اگر ہم دیکھیں تو کلر سیدہ روڈ، جو کہ آنے والے وقت میں ٹورسٹ کوریڈور کا اس کا نام ہو جائے گا۔ ٹینڈرز وغیرہ اس کے پاس ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو آپ کا ایریا ہے زون 5، یہ تینوں فیزز، فیز 5، 6 اور DHA ویلی، یہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں آپ کے چاروں طرف سے مین روڈ سے گھرے ہوئے ہیں، اور فیوچر میں آنے والے وقت میں ان چاروں کے ساتھ سے آپ کو جو ایڈیشنل جو رنگ روڈ ہے، رنگ روڈ کی بھی اٹیچمنٹ ملنے والی ہے۔ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ جو انٹرچینج بن رہا ہے وہ آپ کو DHA فیز 2 کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا، جو کہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ہوگا۔ تو دوستو، کیونکہ ابھی یہ چیزیں کمپلیشن کی طرف اتنا انٹرچینج جو ہے اس کا کام تو سٹارٹ ہو چکا ہے، کمپلیشن کی طرف اتنا زیادہ ابھی نہیں بڑھی، ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہیں، تو اسی لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا کوائٹ ڈیفیکلٹ ہے۔ بٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل اس پروجیکٹ پہ گیم چینجر کا رول پلے ادا کریں گی۔ اسپیشلی یہ جو انٹرچینج ہے یہ آپ کو فیز 2 کے ساتھ کنیکٹیوٹی دے گا۔ فیز 2 اٹ سیلف بہت ہیوج پروجیکٹ ہے، بہت ہیوج ہے، اور اس کے ریٹس کے بارے میں ان سب چیزوں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ جو زون 5 ہے، اٹ ول چینج دی لینڈسکیپ آف اسلام آباد ان کمنگ ایئرس۔ اگر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں تو بڑا ایک لیندی ویڈیو بن جائے گی، کیونکہ ویڈیو کو بھی ہم نے شارٹ رکھنا ہے۔ تو دوستو، نیکسٹ اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، ریئلٹی آن گراؤنڈ۔ فیز 5 سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ فیز 5 کے جو سیکٹرز ہیں، سیکٹر F1، سیکٹر G، H اور A B C، ان میں پوزیشن مل چکی ہوئی ہے، اور جو سیکٹر D ہے، D ریڈی فار پوزیشن ہے کہ آپ وہاں جائیں تو آپ کی سڑکیں ریڈی ہیں، واک تھروز ریڈی ہیں، اسٹریٹ پولز اور الیکٹریسٹی باکسز وغیرہ انسٹال ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ بالکل ہی اپنا کمپلیشن کے سٹیجز پہ ہے، وہاں پہ بھی پوزیشن ملنے والی ہے۔ اگر ہم فیز 6 کی بات کریں، جو کہ آپ جب فیز DHA ایکسپریس وے سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک برج آتا ہے جس کے اوپر سے ریلوے کراسنگ ہے، تو اس کے بعد بیسیکلی فیز 6 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے فیز 5 ہے، اور اس کے بعد سے فیز 6 سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے جو سیکٹر A ہے اویلیبل آن گراؤنڈ ہے، پلانٹیشن وغیرہ وہاں پہ ڈن ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی سائٹ وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو زبردست قسم کے پلانٹس وغیرہ وہاں پہ لگ چکے ہیں، پلاٹنگ وغیرہ ہو چکی ہوئی ہے وہاں پہ، اور ایک پوزیشنیبل ایک سٹیٹس میں ہے۔ اگر یہ DHA چاہے تو آپ کو وہاں پہ پوزیشن دے سکتا ہے، مطلب آپ وہاں سے گزرتے ہوئے جب آپ ویلی کی طرف جائیں یا فیز 6 کی طرف جائیں تو ایریا آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک DHA چاہے تو آپ کو صبح ہی وہاں پہ پوزیشن دے دے۔ اس کے بعد ریور بلاک آتا ہے رائٹ سائڈ پہ، اور اس کی جو اسٹریٹس ہیں وہ بھی بالکل ریڈی ہیں، وہاں پہ جو بلاک ہے وہ آپ کا بالکل ریڈی ہے، اور اس سے آگے ایک ایکسپریس وے جو کمپلیٹ ہے وہاں پہ وہ اینڈ ہو جاتا ہے، اور
اس سے آگے تھوڑا سا ایک ڈرٹ روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسے ٹریک جو ہے اکثر میں پریویس ویڈیوز میں دکھاتا بھی رہتا ہوں, اور آج کل بہترین زبردست قسم کا وہاں پہ بھی کام جاری ہے. تو اس ڈرٹ روڈ کا جو بیسیکلی راستہ ہے وہ آپ کو فیز 6 کے سیکٹر B3 سے آپ کو جا کے ملاتا ہے. اور سیکٹر B3 میں اگر آپ جائیں تو وہ بھی آپ کا پوزیشنیبل کنڈیشن میں ہے. سیکٹر B3 کے اندر راشد منہاس ڈبل روڈ ہے. پھر اس کے بعد سیکٹر C3 ایکسٹینشن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ایک بہت میسو قسم کے اسکیل کے اوپر ہو رہی ہے. اور وہاں سے آپ کو نیکسٹ کنیکٹیوٹی جو کہ بلو بیل برج، اس بلو بیل ورڈ کو، اس برج کو میں اسپیشلی ہائی لائٹ کر کے اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ بہت سارے میرے کلائنٹس، کچھ دوست اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی بلو بیل برج سے آگے کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا مارکیٹ پہ، اسپیشلی DHA ویلی کے پلاٹس پہ، یا آن دا ادر سائڈ سیکٹر C3 وغیرہ کو اس سے کوئی فرق نہیں ملے گا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. برج تو بن رہی ہے لیکن اس پار کچھ بھی نہیں ہے، اور اس طرح ویسے ایسے. تو دوستو اگر آپ وزٹ کریں، آپ کو میں نے ساری جو ریالٹی ہے فیز 5 سے میں نے آپ کو بتائی کہ کون کون سے سیکٹرز پوزیشن کے ساتھ ہیں، کون کون سے پوزیشنیبل ہیں. ایکسپریس وے آپ کا کہاں تک کمپلیٹ پڑا ہے، اس سے آگے آپ کی جو ڈرٹ روڈ ہے اس کے اوپر بہترین قسم کا کام اس ٹائم ہو رہا ہے. تو دوستو اس ڈرٹ روڈ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرٹ روڈ سے آپ کی بیسیکلی کچھ کنیکٹیویٹیز دو قسم کی ہیں. وہاں سے ایک راستہ جو ہے، ایک گول چوک بنے گا وہاں پہ ایکسپریس وے کے پاس، اینڈ وی بلیو کہ وہاں سے دو انٹرنسز ہوں گی الگ سے. ایک راستہ آپ کے DHA ویلی کی طرف جائے گا، اور ایک راستہ آپ کے سیکٹر B3 کی طرف جائے گا. تو دوستو ان ڈیز میں DHA نو ڈاؤٹ اس پروجیکٹ میں DHA اسلام آباد کے فیز 5، 6 اور ویلی بہت ایک سسپیشیس قسم کا پروجیکٹ تھا. لوگوں کو بہت زیادہ ڈاؤٹس تھے. تو پچھلے 2 سال میں DHA نے بہت زیادہ ڈاؤٹس جو ہیں لوگوں کے کلیئر کیے ہیں. دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. 2 سال میں اگر آپ آن گراؤنڈ جائیں تو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت ساری جو لٹیگیشنز تھی وہ کلیئر ہوئی، بہت سارے ایریاز کو پوزیشن ملی. اور اگر آپ آگے اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو اوورسیز سیکٹر J اور K لانچ ہوئے جو کہ ماسٹر پلان میں بھی اویلیبل نہیں تھے. اور پروفٹ پہ جب وہ بکنا سٹارٹ ہوئے تو 5 سے 10 لاکھ کا پروفٹ تھا. سیکٹر J اور K کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور جو کہ ابھی کی ہم اس پہ بات کریں تو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ 1.45 سے لے کے 1.5 کروڑ کے پروفٹ پہ چل رہا ہے. ایک کنال کی ہم بات کر رہے ہیں. سیکٹر J کی اگر ہم بات کریں، 10 مرلہ کے جو پلاٹس ہیں، جب یہ سٹارٹ ہوئے 2 سے 3 لاکھ کے پروفٹ سے انہوں نے سٹارٹ لیا، اور 1 کروڑ پروفٹ جو ہے اس ٹائم چل رہا ہے. یہ 1.5 سال کے اندر یہ ان کی اس کا سٹیٹس رہا. کیونکہ DHA جو ہے، جو سسپیشیس اس میں یا جو ڈاؤٹس ہیں ان کو بڑا کلیئرلی اور بڑا ریپڈلی ایڈریس کر رہا ہے، ان معاملات کو کلیئر کر رہا ہے، جتنے بھی اس کے اندر ڈاؤٹس تھے ان کو کلیئر کر رہا ہے. تو دوستو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گریٹ تھنگز ہوتی ہیں، جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ٹائم زیادہ لیتی ہیں. یہ پروجیکٹ 2005 سے سٹارٹ ہوا ہے. ویلی کے لوگ 2008-9 کی بات کرتے ہیں. اگر میں فیز 5 اور 6 کی بات کروں تو یہ 2005 سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے. اور ابھی تک جو ہے اس پہ 70 to 80% اگر ہم بات کریں تو غلط نہیں ہے، 70 to 80% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. کیونکہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، بہت میسو اسکیل پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ایک دم سے ایک نئے شہر کو آباد کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا ہمیشہ. اور آپ کو ایک اور میں ایک پلس پوائنٹ بتا دوں ایکسپریس وے سے، کہ ایکسپریس وے جو ہے 1 شاٹ میں اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. 1 شاٹ میں اسے CDA نے بنانے کے لیے کہہ دیا ہوا ہے کہ جیسے وہ پہلے اسمال پاکٹس میں کام ہو رہا تھا تھوڑے تھوڑے پیچز پہ، تو وہ معاملات اب نہیں رہے. 1 شاٹ میں سارے کا سارا جو ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں. اور DHA اگر ہم ریٹس کی بات کریں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، یا میں نیکسٹ جو ہے اسٹیج کی طرف بات کروں، نیکسٹ لیول کی بات کروں، تو ریٹس DHA فیز 5 میں جو پوزیشن والے بلاکس ہیں A B C F G and H، ایک کنال کی اگر ہم بات کریں تو 2 کروڑ
40 سے لے کے 4.5 کروڑ کے جو ریٹس ہیں اس ٹائم ڈی ایچ اے فیز 5 میں ہیں. ویئر ایز 10 مرلہ کی اگر ہم بات کریں وتھ پوزیشن تو دوستو 1 کروڑ 85 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ 70 لاکھ کے ریٹس ہیں سیکٹر بی اینڈ ایف میں. آپ چاہیں تو ویریفائی کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کی بات کروں فیز 5 میں، اگر انویسٹمنٹ کی بات کروں تو جو جگہیں وداؤٹ پوزیشن ہیں اس ٹائم سیکٹر F1 میں 2 کروڑ 20 سے لے کے 2 کروڑ 35 لاکھ روپے میں آپ کو ایک کنال مل جاتی ہے. اور یہاں پہ اگر پوزیشن آ جائے تو یہ 3 سے 3.5 کروڑ کی آپ کی چیز ہوگی انشاءاللہ. 10 مرلہ کی F1 میں بات کروں تو 1 کروڑ 60 1 کروڑ 65 لاکھ روپے میں آپ کو ملتا ہے. تو یہ بھی اب آپ دیکھ لیں. آلدو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کافی یہ مہنگے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس کے جو ریٹس ہیں مناسب ہیں اس ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے. فیز 5 کی ہم بات کر رہے تھے. کمرشلز کی اگر ہم بات کریں اس ٹائم فیز 5 میں 4 مرلہ 3 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ 30 لاکھ تک، ویئر ایز 8 مرلہ 6 کروڑ سے لے کے 6 کروڑ 35 لاکھ تک. یہ ایکسپریس وے فیسنگ والے کمرشلز کے میں آپ کو ریٹس بتا رہا ہوں. سینٹرل کمرشل وچ از ڈیولپڈ 4 مرلہ 5.5 کروڑ کی آسکنگ میں مارکیٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور جو اس میں 6 مرلہ بولیوارڈ کا کمرشل ہے بولیوارڈ فیسنگ کا 9 کروڑ آسکنگ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. فیز 6 کی اگر ہم بات کریں کمرشلز اس میں ابھی ہیں نہیں، ریزیڈینشلز ہیں. سیکٹر اے میں آپ کو 2.10 آسکنگ میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو کہ نان پوزیشن ہے، نان ڈیولپڈ ہیں ابھی. سیکٹر B3 میں 1 کروڑ 65 سے 1 کروڑ 75 لاکھ. سیکٹر C1 C2 C3 اینڈ C3 ایکسٹینشن میں 1 کروڑ 45 سے لے کے 1 کروڑ 55 تک. تو دوستو اب نیکسٹ اگر برج کے اس پار میں جاؤں ویلی کی اگر میں بات کروں تو 5 مرلہ جو ہے اس ٹائم آپ کو 50 لاکھ سے لے کے 55 لاکھ میں آپ کو بیلٹڈ چیز مل جاتی ہے. بیلٹڈ چیز کا سٹیٹس وہی آن گراؤنڈ موجود ہے، ڈیولپمنٹ اس کے اوپر ہو رہی ہے. ان میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، فرسٹ بیلٹ اینڈ سیکنڈ بیلٹ. ایون فرسٹ بیلٹ میں کچھ پوزیشن لیٹر کے ساتھ چیزیں ہیں جن کے اوپر پوزیشن بھی اناؤنس ہو چکی ہے. ڈی ایچ اے نے کہہ دیا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، اپنے جو آپ کے سروس ڈیولپمنٹ چارجز اور ایسکلیشن کاسٹ ہے وہ آپ کمپلیٹ کریں، پے کریں اور کنسٹرکشن لیٹر ہم سے لے لیں. کنسٹرکشن کی اجازت ہے آپ کو، آپ اس کے اوپر گھر بنانا سٹارٹ کریں. سیکنڈ بیلٹ کے جو ایریاز ہیں ان کے اوپر زبردست قسم کی زبردست پیس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو دوستو 50 سے 55 لاکھ روپے میں آپ کو ڈی ایچ اے ویلی میں جو پلاٹ ہے اس ٹائم ایک بہترین موقع، زبردست اپرچونٹی، اس کو اویل کریں. اور اگر ہم 8 مرلہ کی بات کریں تو ڈی ایچ اے ویلی میں 55 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تک اس کے 7 بلاکس ہیں. 7 بلاکس کے جو ریٹس ہیں 55 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تک آپ کی رینج جاتی ہے. لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فرسٹ بیلٹ یا سیکنڈ بیلٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ڈی ایچ اے میں آپ کے جو ریٹس اور اس کے سراؤنڈنگ میں ڈیم ہو گیا اور بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں شارٹلی ڈسکرائب نہیں کر سکتا. اگر ہم نیکسٹ اپنے فائنل اس پہ جائیں، بہت میسو پروجیکٹ اور ڈی ایچ اے از کمیٹیڈ ٹو پٹ تھنگز آن گراؤنڈ. ڈی ایچ اے بہت اس کے اوپر محنت کر رہا ہے. ڈی ایچ اے ایک میسو اسکیل کے اوپر اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بہت اچھی پیس پہ اس کے اندر کام ہو رہا ہے. 60-70% جو پکچر ہے ساری کلیئر ہو چکی ہوئی ہے اس کی. بڑی آسانی آپ وہاں جا کے اگر آپ اپنا پورا دن یا پورے دن میں سے تھوڑا سا آپ وقت نکالیں تو آپ بڑا ایزیلی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، جو ریئلٹی آن گراؤنڈ ہے ایز اٹ از ہے، جو میں نے ڈسکرائب کی، آپ جا کے دیکھیں. تو اور اگر اچھا میں آپ کو اس کی کمپلیشن کی اگر اوور آل کمپلیشن کی ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ اٹ ول ٹیک سم ایئرس، مطلب اس میں مزید شاید 2-3 سال لگیں. شاید اگر ہم پورے پلان کی بات کریں جو میں نے فیز 6 کی میں نے بات کی، مائٹ بی پاسبل اس میں 5-6 ایئرز لگ جائیں کہ کوہوٹا روڈ تک روڈ کو لے کے جائیں اور وہ سارے سیکٹرز کو ڈیولپ کریں اور اس کے اندر مطلب. لیکن یہ وہ میں ٹائم بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ کو وہاں پہ گھر نظر آئیں گے جسٹ ایز ڈی ایچ اے 2 اینڈ ڈی ایچ اے 1، جیسے کہ پراپرلی گھر ہوں گے وہاں پہ، کمرشلز آپریشنل ہوں گے، اسکولز ہوں گے، کالجز ہوں گے. لائف بڑی زبردست آپ کو دیکھنے کو ملے گی اتنے ٹائم کے اندر. دوستو اگین اسلام آباد زون 5 جو کہ آنے والا ایک بہت ہی زبردست ایریا اور لیونگ کے لیے بہترین جگہ ہوگی اسلام آباد میں. تو دوستو ڈی ایچ اے ویلی، یہ جو بیسکلی ڈی ایچ اے فیز 5 اور فیز 6 کی آپ کو میں نے تھوڑی سی
کمپیریزن کے لیے اس کی لیولز بتائے، اس میں پرائسز بتائیں، پوزیشن پلاٹس کی پرائسز بتائیں، اور نان پوزیشن پلاٹس کی میں نے آپ کو پرائسز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، صرف اور صرف ایک ریفرنس دینے کے لیے، کمپیریزن دینے کے لیے. اور دوستو دوسرا ڈی ایچ اے ویلی بلو بیل کے برج کی اگر ہم بات کریں، بہت ہیوج اور میسو پروجیکٹس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہونے والی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی نیوز نہیں ہوگی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی. آپ کا جو ڈی ایچ اے ویلی ہے یہ بہت ہی پرائم لوکیشن، آنے والے وقت میں یہ زون 5 میں، مطلب یہ ایک بہت ہی زبردست جگہ ہے. اور اسپیشلی جو پرائسز ہیں اس ٹائم یہ بہت کم ہیں، یہ آپ کی مطلب ایزیلی ریچ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ جب اس کے اوپر اپ ورڈ ٹرینڈ پراپرلی سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ دوستو لائک یہ وہی چیز بن جائے گی کہ جیسے آج سے کئی سال پہلے بہت ساری چیزیں ہمیں بڑی مناسب قیمتوں پہ چیزیں ملتی تھی، اور ہم یہ اکثر دوسروں لوگوں کو ریفرنس دیتے تھے کہ جی یہ جگہ تو مجھے اتنے کی ملتی تھی اور اب یہ اتنے کی ہو گئی ہے. تو ڈی ایچ اے ویلی جو ہے یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. یہ جو 50 سے 55 لاکھ میں 5 مرلہ ہے دوستو، یہ بعد میں جب ہمارے ہاتھ سے یہ اپرچونٹی نکل جائے گی تو یہ اس رینج میں نہیں ملے گی، یہ کافی ایکسپینسو ہو جائے گی. سملرلی جو 8 مرلہ ہے ڈی ایچ اے ویلی میں، اس کا بھی ریٹ کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ یہ ہماری ریچ سے بہت زیادہ جو ہے نکل جائے گا. ڈی ایچ اے ویلی کے اگر ہم کمرشلز کی بات کریں، کمرشلز جو ہیں 4 مرلہ نان بیلٹڈ جو ہیں اس میں وہ آپ کو 1 کروڑ 20 لاکھ سے 1 کروڑ 30 لاکھ میں مل جاتے ہیں، اور جو بیلٹڈ ہیں 1 کروڑ 60 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ 70 لاکھ تک آپ کو بآسانی 4 مرلہ کے کمرشلز مل جاتے ہیں. تو دوستو اب میں نے آپ کو لائک اس پہ میں آپ کو مزید کیا ہنٹس دوں کہ میں نے آپ کو فیز 5 کے کمرشلز کی پرائسز بتا دی، اور ڈی ایچ اے ویلی کے کمرشلز کی بھی پرائسز بتا دی، ڈی ایچ اے ویلی کے ریزیڈینشلز کی بھی پرائسز بتا دی، اور ان کا فیوچر پلان بھی بتا دیا کہ یہ پروجیکٹ آپ کا ایک الٹیمیٹ گیم چینجر پروجیکٹ ہے. یہ اوور آل جتنے بھی ڈی ایچ ایز ہیں یہ کیپٹل کا ڈی ایچ اے ہوگا، اور بڑا زبردست قسم کا ان کا ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر. اور انشاءاللہ آئی بلیو کہ یہ ایک بڑا ہی زبردست پروجیکٹ. تو دوستو آنے والے وقت میں یہ ایک بہت کمال کی چیز ہوگی، اس میں انویسٹ کریں، اور جو چیزیں آپ اس میں اون کرتے ہیں میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں مت بیچیں. ابھی کوڑیوں کے بھاؤ آپ بیچ کے اتنے پیسوں سے ایک بار یہ ضرور پلیز سوچیں کہ آپ کہاں جائیں گے، آپ کیا چیز خریدیں گے. تو بیسیکلی جو ریئل ٹائم ہے ڈی ایچ اے ویلی کا وہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے. نو ڈاؤٹ کچھ پرانے دوست جو کہ فرسٹ الاٹیز ہیں اور اس میں لوگوں کے پیسے کافی عرصے سے سٹک ہیں، بٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو بہترین وقت ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. تو دوستو اب کچھ ہی عرصہ اور آپ نے انتظار کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک ہمیں اس انتظار کے اگینسٹ بڑا زبردست قسم کا فروٹ ملے گا، آپ کو اچھے پروفٹس ملیں گے، بہت اچھی لیونگ ملے گی. دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.